شکریہ جناب چیئرمین. میں مراد صاحب بیٹھ جائیں. جی جناب چیئرمین میں جناب چیئرمین صاحب تشریف رکھیں. جناب چیئرمین جی خیر صاحب آپ جاری رکھیں. جی جناب چیئرمین میں شروع میں وزیر اعظم صاحب تشریف لائے یہاں پہ. وزیر اعظم صاحب نو کراس ٹاک. جی علی محمد خان صاحب اپنی سائڈ سے. جناب حاجی صاحب ایک منٹ تشریف رکھیں. وزیر اعظم کی تقریر میں بھی یہی کچھ ہوگا. ایک منٹ تشریف رکھیں. جی علی محمد خان صاحب اپنے ممبران کو اور چیئرمین صاحب آپ اپنے سائڈز کو دیکھیں جو ڈیسائیڈ ہوئے اس کے مطابق. جی خاجی. جناب چیئرمین میں جو وزیر اعظم صاحب نے جو آج تقریر کی ہے یار مراد خان صاحب کر لیں کٹھی تھوک کا جواب دے دیں جو ہے دو بندوں کا. خاجی صاحب آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. جی ٹھیک ہے جناب. جناب چیئرمین سب سے پہلے میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں جو تاریخی جو انہوں نے تاریخ کے متعلق جو ایک لیکچر دیا ہے میں اس کی کریکشن کر دوں. مغلیہ خاندان نے 1526 سے لے کے 1707 تک 6 بادشاہ تھے اور 1707 سے لے کے 1857 تک 14 بادشاہ تھے. جو انہوں نے بتائی ہے تاریخ جو ہے کہ اورنگزیب کے بعد 6 بادشاہ 13 سال میں ختم ہو گئے. پہلے یہ میرا خیال ہے اس ہاؤس کو اتنا ان پڑھ نہ سمجھیں. یہاں پہ کچھ لوگوں کو پتا ہے. اپنے تاریخ کے سبق جو ہیں ان کو سنائیں ہمیں نہ سنائیں خدا کا واسطہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ 13-14 سال میں بائزنٹائن امپائر ختم ہوگی. بائزنٹائن ہوئی اور تورل ڈرامہ وہ دیکھتے ہیں جب کانسٹینٹینوپل فال ہوا تھا. And that was in 1452 if I'm not wrong. 15th century کے middle میں fall ہوا تھا. بیت المقدس fall ہوا تھا which was part of the Byzantine Empire. But Byzantine Empire survived for more than 700 years after Prophet sallallahu alaihi wasallam's وصال. یہ خاتم النبیین میں یہ نہیں ہوں کہ جو نہ کہہ نہ سکوں. خاتم النبیین سرکار مدینہ نہیں سرکار کائنات خاتم النبیین جس طرح اس نے کہا ہے. خاتم النبیین ہمارا جو ریزاں دات ہے جو ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس جو ہے وہ ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا یہ نام صحیح نہیں لے سکتا. جناب والا یہ انہوں نے انٹرپٹ کیا تھا. میں نے کہا صاحب پورا کر دوں ان کا جو ہے. دوسرا جناب یہ جو فگرز انہوں نے کوٹ کی ہیں کیا جب وہ کنٹینر پہ نعرے مارتے تھے یا وعدے کرتے تھے اس وقت ان کو فگرز یہ پتہ نہیں تھی. یہ فگر 2013 میں 14 میں 15 میں 16 میں 17 میں 18 میں جب الیکشن لڑا تھا اس وقت یہ فگر ساری موجود تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک واحد انڈیکیٹر نہیں ہوتا. اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز کے جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے اور میسیولی نیگیٹو میں ہے. لیکن ان کی اکانومیز ہماری طرح کولیپس نہیں کی. ان کی ہماری جو ہے وہ اکانومیز جو ہے وہ راک باٹم تک نہیں پہنچی ہوئی. ہم نے مشینری امپورٹ کی بجلی گھروں کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے. ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ ان سے 6 گنا جو ہے زیادہ تھی جو ان کی آج ہے جو فگر ہے 6 گنا زیادہ تھی. اس لیے ہماری امپورٹ کی فگر زیادہ تھی. انہوں نے ڈیویلویشن کا کہا
جناب والا اگر 40% ڈیویلویشن ہوئی ہے تو پھر ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے لانگ ٹرم میں کنورٹ کر دیے. جناب والا میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 10.26 سے 10.96 ایوریج ریٹ چلا گیا ہے. یہ ری پروفائلنگ کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, سستا نہیں ہوا. یہ تھوڑا سا کسی سے ٹیوٹرنگ ہی لے لیں. اگر اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے کوئی باہر سے بندہ لے آئیں جو ان کو تاریخ کا سبق دے, جو ان کو معاشیات کا سبق دے. پتہ نہیں کن کن جو سبق کی ضرورت ہے ان کو, جو آ کے تقریر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. جناب والا جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, ہمارے ساتھ سے کسی ٹی وی کے اوپر کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر لیں. ہمیں ان کے مونولوگ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اگر تقریر کرتے ہیں تو جواب لیں, اتنی جرت پیدا کریں. یہ فرمائشی تقریر تھی اور اس کی زبان بھی فرمائشی تھی. یہ فرمائشی تقریر تھی. جناب چیئرمین, سیاست میں آپ کا خاندان بڑی دیر سے ہے, سمجھیں یہ کن کو سنا رہے تھے. صادق امین جو ہے وہ اس کی سٹوری بھی سن لیں. ان کا ایک دوست ہے, نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک. یار میں آپ جواب دیں گے جناب چیئرمین, ان کا ایک دوست ہے بچپن کا, ان کو انہوں نے کہا کہ یار نواز شریف جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے. اب میں اور جہانگیر ترین ہوں, دونوں تو ہم ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے, لیکن اگر دونوں کوالیفائی ہو گئے تو نواز شریف نے بہت زیادہ شور مچانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, میں تو بچ جاؤں گا, مجھے تو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. یہ فیصلے سے پہلے وہ میں اس دوست کا نام بھی بتا سکتا ہوں, لیکن امانتاً کسی وقت کہا مجبور کیا گیا, میں نام بھی بتا دوں گا. اور یہ بات جو ہے میں نے ٹویٹ بھی کی. بات کرتا ہے, اگر میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں تو جہانگیر ترین آج لندن کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہاں قید کیوں نہیں ہے؟ یہ میرٹ ہے, یہ میرٹ ہے. جب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ثناء اللہ کو جھوٹے کیس میں اندر کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ہیروئن ڈالی جاتی ہے, اور جو اربوں روپے کا غبن کر گیا وہ جا کے لندن میں جا کے یش کر رہا ہے. یہ میرٹ ہے, یہ ریاست مدینہ کا میرٹ ہے, جہاں پہ وہ ایک صف پہ کھڑے ہوتے تھے. چلے یہ خواتین ہیں, ابھی ان کا ٹائم ہے, اگر ان کا یہ نہیں ہوئے تو اس لیے جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ حوصلے کے ساتھ سنیں. اس کے بعد انہوں نے اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر دیا. یہ آپ نکال لیں, اس میں انہوں نے شہید ڈکلیئر کیا ہے. وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا, وہ اول اور آخر دہشت گرد تھا. اس نے میرے وطن کو برباد کیا, اور یہ اس کو شہید کہہ رہا ہے. اور شہید آپ کہہ رہے ہیں, لایا ضیاء الحق تھا, شہید آپ کہہ رہے ہیں. جناب اعلیٰ, آپ نے تو پتہ نہیں کتنے ڈیڈی بکتا دیے ہیں. مشرف بھی ڈیڈی تھا, ابھی بھی ڈیڈی ہے, ابھی بھی ہے. مشرف بھی ڈیڈی تھا, ابھی بھی ڈیڈی بیٹھا ہے. پتہ نہیں کس کس کے چوکھٹ پہ جا کے یہ سجدہ ریز ہوئے ہیں. یہ جس طرح ہم نے ان کی تقریر سنی ہے, بیٹھتے میری سنتے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سنتے. حوصلہ پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. بڑا جگرا چاہیے مخالف باتیں سننے کا. اگر اتنا جو ہے مزاج جو ہے اتنا نازک ہے کہ گراں باتیں گزرتی ہیں, ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں,
پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اتنا کم عرصہ نیشنل اسمبلی میں نہ آیا جتنا عمران خان آیا ہے. آپ نکال لیں, ریکارڈ میں ہوگا. جناب چیئرمین, پاکستان میں 50 لاکھ بندہ بے روزگار تھا. 55 لاکھ کورونا سے پہلے. اب 1 کروڑ 20 لاکھ بے روزگار کی جو ہے صف میں چلے گئے ہیں. غربت کی سطح, غربت کی فیصد جو پرسنٹیج ہے وہ 50% ہوگی. آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. یہ آج کے آ کے ہمیں یہ لیکچر سناتے ہیں. آسٹریلیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 23% کورونا جو ہے پاکستان سے آیا ہے. پرسوں ایمریٹس کی فلائٹ لینڈ کیا ہانگ کانگ میں, اس میں 36 کورونا کے مریض نکلے ہیں جس میں 29 پاکستانی تھے. ہماری ویسے تو ایکسپورٹس بڑی نہیں ہے لیکن کورونا ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جناب والا, یہ وبا جس طرح بڑھ رہی ہے, اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں, میری دعا ہے, لیکن میں حقیقت سے منہ نہیں چھپا سکتا. حقیقت جو ہے اس سے منہ چھپانا جو ہے میرا خیال ہے سب سے بڑی جو ہے بے وقوفی ہوگی موجودہ حالات میں. ہمیں من حیث القوم جو ہے وہ کرنا ہے, اور اس حقیقت کو سامنے, یہ صرف نعرہ نہیں کہ گھبرانا نہیں, یہ فلو ہے, یہ کورونا ہے, یہ لاکھوں بندوں کی جان لے چکا ہے دا ورلڈ اوور. یہ فلو نہیں ہے, یہ زکام نہیں ہے جو آپ لیکچر دیتے رہے ہیں. اور آج کرونالوجی بتا رہے تھے کہ میں نے فلاں وقت یہ کہا تھا, میں نے فلاں وقت یہ نہیں کہا تھا. یہ جو اپولوجیٹک ٹون تھی آج ان کی, جو ٹون تھی ان کی تقریر میں, اور ان کا کہنا کہ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ جب کابینہ میں ایک وزیر جو ہے 2-2 4-4 وزیروں کی جس طرح کہتا ہے پنجابی میں پت اتارے, اور جو ہے ایک وزیر جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہے کہ یہ ہم تبدیلی میں ناکام ہو گئے ہیں, اور یہاں پہ تقریریں کریں ان کے اپنے جو ہے حکومت کے خلاف, تو پھر ٹون میں اسی طرح ہی منت سماجت والی آ جاتی ہے بات جو ہے. زیادہ لمبی بات نہیں ہے جناب چیئرمین, زیادہ لمبی بات نہیں ہے. یہ ٹون تبدیل کر لیں, یہ ٹون میں گانا بھر لیں, کچھ اور کر لیں, لیکن جو تباہی ان کی صورت میں اس ملک پہ, اس قوم پہ جو نازل ہوئی ہے, اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو ان سے جان چھڑانا ہے. جب تک موصوف کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں تباہی کا سائیکل جو ہے وہ ریورس نہیں ہوگا اس ملک میں. یہ تباہی کی علامت, معیشت کی تباہی, صحت کی تباہی, فارن پالیسی کی تباہی, اور کشمیری رو رہے ہیں. اور آپ نے 182-86 جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے ان کو ووٹ دلوا دی, اور پھر کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی اگر وہ سیکورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن 192 میں 184 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے. ہمارے تمام سو کالڈ برادر ملک جو ہیں انہوں نے اعلان جو ہے ان کو ووٹ دیا, انڈیا کو ووٹ دیا. لوگ نارملی 150 یا 160 یا 140-45 کے اوپر الیکٹ ہوتے ہیں, وہ 184 پہ الیکٹ ہوا ہے. فیس دا ریالٹی, ہیڈ آن فیس دا ریالٹی, چاہے وہ فارن پالیسی ہو یا پبلک ہیلتھ ہو یا اکانومی ہو, ایوری تھنگ از ایلنگ اینڈ کولیپسنگ.
اور آپ یہاں پہ آ کے ہمیں اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس ٹو لیٹ جناب وزیر اعظم, اٹس ٹو لیٹ. پانی سر سے گزر چکا ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ بجٹ نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپرری, ابھی تو یہ ان کا سلسلہ جاری ہے. فلرٹیشن جو ہے آئی ایم ایف سے ابھی بھی ہو رہی ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایف اے ٹی ایف کے لیے لیجسلیشن کرو, 14-15 جو ہمیں لسٹ دی گئی ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے لیجسلیشن کی. آپ نے پچھلے 2 سال میں کہیں گنجائش چھوڑی ہے کہ اپوزیشن آپ سے کوآپریٹ کرے؟ میں پھر کہوں گا 6 فٹ کے 10 فٹ کے فاصلے کے اوپر ثناء اللہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے اوپر آپ نے 20 کلو جو ہے ہیروئن ڈالی. یہ جناب علی, یہ سیاست تو جو ہے ہمارے چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں, تھانوں میں ہوتی ہے, جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے اس 2 سال میں اس ملک میں. کہ بلا لیتا ہے ایس ایچ او, 2 چھتر لگاتا ہے اور کہتا ہے جا کے چودھری کو سلام کرو. لیکن ہم سب کچھ برداشت کریں گے انشاءاللہ تعالی, سب کچھ برداشت کریں گے. یہ ساری اپوزیشن برداشت کریں گی. اینڈ وی ول وٹنس ہز ڈاؤن رادر ایلیمینیشن فرام پالیٹکس. یہ خود کورونا ہے اس ملک کو جو چمٹ گیا ہوا ہے. یہ خود کووڈ ہے, پتہ نہیں 19 ہے یا 20 ہے یا 25 ہے, کتنے پوائنٹس ہیں اس کورونا کے. 18 ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو بل گیٹس کا نام بل کیوں ہے کہ وہ گیٹ کے نیچے سے بل آتا ہے بجلی کا. کہتے ہیں پاکستان کے پہلے 92 کیوں آتا ہے, انٹرنیشنل ڈالیں گے 92 میں ہم نے کپ جیتا اس لیے 92 آتا ہے. وائنڈ اپ پلیز جی. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے والے کو یہ ڈینٹسٹ کہتے ہیں. تو جناب والا یہ خیر یہ کامک ریلیف بھی بیچ میں ہونی چاہیے, ماحول بہت سیریس ہو گیا تھا. جناب والا میں نے کوئی نام نہیں لیا, استغفر اللہ, میں کوئی نام نہیں لے رہا. جناب والا میں بالکل, آپ نے حکم فرمایا میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, لیکن میں آخر میں یہ یاد ضرور کرواؤں گا وزیر اعظم صاحب کا, جتنے دن بھی وہ رہ گئے ہیں ان کے, کہ اپنے وعدے جو ہے جب یہ کر رہے تھے اس وقت بھی فگرز جو ہے چیک کر لیتے کہ کن وعدوں پہ بیس وعدے, کن فگرز پہ یہ بیسڈ وعدے ان کو کرنے چاہیے تھے. اگر فگرز بقول ان کے غلط تھی, اکانومی واز ان ڈول ڈرمز, سب کچھ تباہی کا شکار ہو چکا تھا, تو وعدے نہ کرتے. اگر انہوں نے وعدے جھوٹے, پھر یا تو ریورس کر لیں کہ وعدے جھوٹے تھے اور فگرز ٹھیک تھیں. آج بھی کھڑے ہو کے ٹوٹل ڈیٹ کی جو ہے ہماری فگرز جو ہے وہ غلط بتا رہے تھے. جناب والا یہ فگرز آپ جو مرضی بنا لیں, جو ریالٹی ہے ریالٹی ہے. آپ اریز تو نہیں کر سکتے فگرز جو ہے جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں غربت میں, جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں مہنگائی میں, جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں کرپشن میں, جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں بھوک میں, جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں موت میں. یہ تمام فگرز ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. آپ روک تو نہیں سکتے ان کو. تو یہاں پہ آ کے ایک تو خدا کا واسطہ ہے یہ تاریخ جغرافیہ کا لیکچر ہمیں نہ دیا کریں. ہی از ویری ڈیفیشنٹ, ان کا اتنا نالج ڈیفیشنٹ ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. جس کتاب کا انہوں نے ریفرنس دیا اس کو دوبارہ جا کے پڑھیں. یہاں پہ ریفرنس اس لیے نہ دیں کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ میں کوئی نالجبل آدمی ہوں. جو اصلیت ہے لوگوں کو بتائیں, اور قوم کو پتہ لگ گیا ہوا ہے اصلیت کا. اس کو جو مرضی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا لیں اس کے اوپر باڈی تو وہی رہنی ہے. تو جناب والا میں یہ تقریر نہ ہوتی
تو ہمیں بھی یہ ضرورت نہ پڑتی یہ سب کچھ کہنے کی، لیکن واٹ ایور از سیڈ از فار فار فرام ریئلٹی. تھینک یو. اور ریئلٹی جو ہے اس قوم کو پتا ہے کہ آج کے حالات کی کیا ریئلٹی ہے. پرہیپس ہی ڈز نو اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.